پاکستان میں ایک نیا چورن بیچا جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی بیچا گیا ہے. میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دوں گا. اسٹیبلشمنٹ کیسے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی. یہ نیا سودا جو اب بیچا جائے گا، یہ ماضی میں کب کب بیچا گیا اور یہ کس طریقے سے بیچا گیا، یہ منجن کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور خواجہ آصف صاحب کا استعفیٰ، کیا واقعی وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں یا انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا؟ اور یہ اے ڈی سی آر جو ہے، ایڈیشنل جو ڈپٹی کمشنر ہے وہاں کا سیالکوٹ کا، یہ اس کا استعفیٰ اتنا بڑا ہے اور کیا اتنا اہم معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے جیل سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. ان کا ایک آفیشلی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج کے بعد. انہوں نے کہا جی ظلم اور جبر کے بدترین دور میں 5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے. عوام نے جیسے تمام تر فستائیت کے باوجود کل سڑکوں پر نکل کر اپنی آئینی حقوق کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا، وہ قابل تحسین تھا. میں بالخصوص پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود خوف کے سب بتوں کو توڑ دیا. سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام جس تعداد میں 5 اگست کو ملک گیر احتجاج میں شامل ہوئے، وہ شاباش کے مستحق ہیں. لیڈرشپ پر پریشر کے باوجود بھرپور ملک گیر احتجاج عوامی شعور اور بیداری کا شاندار مظہر ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشل لا دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم لا میں عاصم منیر کر رہا ہے. موجودہ دور کا موازنہ نہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے جب عوامی رائے کو روندنے کی غرض سے مجیب الرحمان کی پارٹی اور عوام پر فستائیت کے پہاڑ توڑے گئے اور محض اپنے اقتدار کے لیے ملک کو 2 لخت کر دیا گیا تھا. آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے. تب بھی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا. میڈیا کی آزادی اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا تھا اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا. اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب یہ قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی. ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست ہے. یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر دی تھی، لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے. اس ملک میں جب تک آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ملے گی. 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فستائیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے. ہمیں اس مافیا سے آزادی لینا ہوگی، اور آزادی لینا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کوئی قوم قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے. میں خود اپنی قوم کی خاطر جیل میں بدترین حالات کاٹ رہا ہوں. یہاں موجود قیدی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا سلوک تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. مجھے توڑنے کی ناکام کوشش میں میری اہلیہ بشرا بیگم کو بھی بدترین حالات میں رکھا جا رہا ہے، مگر میں پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانی دے رہا ہوں. حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر قربانی دینا ہوگی. میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا. مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، عمران خان صاحب فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. وہ فوج کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری. وہ عاصم منیر کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ فوج کو اور عاصم منیر کو الگ الگ رکھ کے دیکھتے ہیں. جو میں نے سمجھا عمران خان صاحب کے پچھلے چند ٹویٹس میں، مجھے یہ سمجھ آیا کہ عمران خان صاحب اب عاصم منیر کو اور فوج کو 2 الگ الگ اینٹیٹیز دیکھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ فوج کو، بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ فوج کے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب اور نقصان پہنچا رہے ہیں. یہی بات جو ہے وہ اس نے بھی کی تھی گنڈا پور صاحب نے، لیکن بعد میں انہوں نے بات کو ٹویسٹ دے دیا. یاد رکھیں کہ بہادر قوموں کو دنیا میں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. تمام پاکستانی جیل جانے کا خوف اپنے دل سے نکال دیں. میرا تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی خصوصی پیغام ہے کہ اپنے دلوں سے جیل کا ڈر نکال کر لوگوں کی قیادت کریں اور جمہور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیادت فراہم کریں. خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایسا ہی آپریشن ANP کے دور میں بھی کیا گیا تھا اور مشرف دور کی ناکام پالیسیوں کو اپنا کر ANP خیبر پختونخوا میں ختم ہو کر رہ گئی.
मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मजीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज नहीं होना चाहिए। वहां के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफगान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात खराब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर वाज़े कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असेंबली को ना हक ना अहल किया गया है उनकी नशस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब यह होगा कि हम उनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी, इमरान खान साहब ने कही है कि भाई जिन लोगों ने वफादारी की, जैसा कि सरताज गुल वजीर है, जैसा कि साहबजादा हामिद रजा है, या बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराद, उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सियासी नाम है, साथ में इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत मुश्किल में साथ दिया। अगर इनकी जगह में दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि जनाब आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान साहब ने की है। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजर खसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत की और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट कर दिया। अब आ जाए नाज़रीन उन खबरों की तरफ जो फैलाई जा रही हैं और जो फैल रही हैं। जाहिद गिशकोरी साहब की खबर देख लें, फिर ये खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी, फिर कुछ और लोगों ने भी दी। मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि 2 लिस्टें बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की तो उनसे अंदाजा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने मीटिंग की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और कोई अहम नहीं होता। तो बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने कहा जी, उन्हें बताया गया कि 2000 अरब से जायद पिछले 2-3 सालों में करप्शन हो गई है। ये 2-3 सालों में, जब से आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब और जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था जनरल बाजुआ ने, तब से लेकर अब तक 2000 अरब से जायद की करप्शन होगी, उनको ये बताया गया। फंड में करप्शन और इदारों के लोग शामिल हैं, जो फंड तरक्याती दिए जाते हैं उसमें भी करप्शन हो रही है, इदारों के लोग भी बीच में शामिल हैं और इदारा इन्वॉल्व हो गया। इदारा इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि फौज इन्वॉल्व हो गई। इदारा एक ही, जब इदारा कभी कोई सहाफी बोले ना कि इदारा ये सोचता है या इदारा ये कहता है, तो इदारे का मतलब होता है फौज। तो कह रहे इदारा इन्वॉल्व हो गया और अब एक लिस्ट बन रही है जिसमें पहले 500 केसेस पकड़े जाएंगे। इनमें कुछ सियासतदान शामिल किए हुए, ब्यूरोक्रेट शामिल किए हैं, लटरम पटरम इधर उधर से, और जनाब रिकवरी की जाएगी। और ये टारगेट रखा गया कि 500 अरब भी पहले रिकवर हो जाए शुरू में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अब एक खबर दी ना। दूसरी, जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर दी। उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें। इन असासों की कुल मालियत 8 अरब डॉलर है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दिया, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा जी, इसमें यह बता रहे हैं कि 2570 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज्यादातर ग्रेड 16 और इससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दोहरी शोहरियत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, या इनकी शरीक हयात के या बच्चे वहां की शहरियत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमा दायर करने का इरादा रखती है। नादरीन, ये हो गया जी मामला। ये कहानी आपको सुना दी गई। ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन आपको पहली दफा नहीं बेचा जा रहा, ये आपको पहले कई दफा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़ियाउल हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजुआ के दौर में बेचा गया, और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या
کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ چڑھتا ہے جب کوئی کرپشن کرتا ہے. دیکھیں میری دلچسپی اس میں ہے کہ پاکستان کے سارے فیصلے تو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. ہر ادارے کے اوپر قابض کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. نیب کو کون کرتا ہے کنٹرول؟ اسٹیبلشمنٹ. جتنے اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے. تو جس وقت کرپشن ہو رہی تھی جب میڈیا بتا رہا تھا تب ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی. اب اچانک سے ان کو کرپشن کیوں یاد آ گئی؟ یہ سوچنے والی بات. ایک بات جس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ کرپشن کو لے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرا سا بھی رد عمل نہیں ہے. اتنا سا ایک ٹکے کا رد عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں کرپشن بری لگتی تو یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیسز معاف کروا کے انہیں اقتدار میں کبھی نہ لے کر آتے. اگر انہیں کرپشن بری لگتی تو یہ NRO 1 اور NRO 2 دونوں NROs کبھی نہ دیتے. اور یہ دونوں NROs کس نے دیے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیے. ایک دفعہ مشرف دور میں ہوا, ایک دفعہ باجوہ کے اور آصف منیر صاحب کے دور میں ہوا. تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرپشن کو اپریشیٹ کر سکتی ہے, کرپشن کے بالکل خلاف نہیں ہے. وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے, وہ برا سمجھتے ہیں کہ کوئی اکیلا کرپشن کرے, یا انہیں برا لگتا ہے کہ کوئی کرپشن کرے اور پھر بات بھی نہ مانے. یعنی اگر ان کی بات مانتے رہے, آپ کرپشن کرتے رہے, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. مجھے خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ آدمی سوٹ کرتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ہم بڑے آرام سے اپنا کام کروا لیتے ہیں. جو بندے ایماندار ہوتے ہیں اور جن کے اندر زیادہ حب الوطنی کا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جذبہ, وہ ہمارے کام نہیں آ سکتے. مجھے خود کہا تھا اور سینئر آفیسر نے کہا تھا. اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی کہانی سنائی جا رہی ہے یہ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو صرف ایک منجن بیچا جا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ نون لیگ کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے. ایک خبر سناتا ہوں آپ کو. 9 مئی تو آپ کو یاد ہوگا, 9 مئی 2023. لیکن آج آپ کو ایک اور 9 مئی میں یاد کرواتا ہوں, اور یہ ہے 9 مئی 2014, یعنی آج سے 11 سال پہلے 9 مئی. اس 9 مئی پہ اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا, جمعے کا دن تھا, اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں سوئس بینکوں کے اندر. اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا 8 ارب ڈالر, یعنی جتنی اوقات ہوتی ہے اتنی بڑی بات کرتا ہے. اس دور میں ذرا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو لگتا تھا بہت پیسہ. ابھی بیچارے 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بیچارے پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس اپنا. تو اب 8 ارب ڈالر پہ آ گئے. وہ 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں پڑا ہوا تھا ڈار کے مطابق. اب کہتے ہیں جی 8 ارب ڈالر ہے جو باہر پڑا ہوا پاکستانیوں کا, ہم نے لے کر آنا ہے واپس. تو یہ 200 ارب ڈالر کہاں گیا؟ یہ تب بھی چونا بیچا گیا تھا پاکستانیوں کو, اور چونا لگایا گیا تھا, چورن بیچا گیا تھا. سوئس بینکوں سے 200 ارب ڈالر واپس لائیں گے. حکومت کا قومی اسمبلی میں اعلان. 2014 میں نواز شریف کی حکومت, اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور راحیل شریف تھا غالباً اس وقت, راحیل شریف ہی تھا اس وقت, آرمی چیف تھا. تو اس وقت جناب یہ فیصلہ ہوا کہ ان بینکوں میں رقوم جمع کروانے والوں کے نام اور اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیکس معاہدے میں ترامیم کے لیے 26 اگست کو مذاکرات ہوں گے. نہ مذاکرات ہوئے, نہ کسی کا نام آیا, نہ کچھ پتا چلا. بعد میں پاناما پیپرز کے اندر پتا چلا کہ ادھر تو جناب پاناما لیکس ہو گئی ہیں. یہاں پہ تو جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ بے نامی پراپرٹیز نکل آئی ہیں. تب پتا چلا کہ ایک شریف خاندان ہے, پینٹ ہاؤس پائریٹس, آپ کو یاد ہے ان کی بڑی کہانیاں مشہور ہوئی تھی. بہرحال یہ چورن پہلے بھی پاکستان کو بیچا گیا, بار بار بیچا گیا. احتساب کریں گے. پرویز مشرف بھی اسی نعرے کے ساتھ آیا تھا, سب کا احتساب کر دوں گا. کسی کا احتساب نہیں کیا, بلکہ اس کے دور میں کرپشن کو 4 چاند لگ گئے, پر لگ گئے کرپشن کو. ٹکا کے کرپشن کی گئی اس کے دور میں بھی. پیسہ ہی بہت آیا پاکستان میں, ریل اسٹیٹ مافیا بن گیا اس دور میں. بہت سارے مافیات ایسے جو پہلے کبھی نہیں تھے, وہ مافیات اس دور میں بنے. تو یہ قوم کو نا توجہ ہٹانے کے لیے کہ جناب ہم بڑے خلاف ہیں کرپشن کے, اور امیج بلڈنگ ہوگی, کچھ ادھر سے پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا, اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا. ابھی ایک پکڑا ہوا بیچارہ ADCR, چند ارب کی کرپشن کی ہوگی بیچارے نے. بھئی پکڑنا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو پکڑو جنہوں نے جزیرے لیے ہوئے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو پکڑو جن کے ناک کے نیچے کرپشن ہوتی ہے, اور آج تک ان سے پوچھا نہیں گیا کہ جناب یہ کرپشن آپ کے ناک کے نیچے ہوتی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے. ذرا نام نکالے نا ان لوگوں کے, پتہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا. اور باہر کے خالی بیوروکریٹ جا کے رہتے ہیں,